السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع اور پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ بلکہ ہم نے اس چیز کی پیروی کی جس پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا جن کی وہ اقتدا کر رہے ہیں، جن کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، وہ کچھ سمجھتے ہی نہ ہو اور انہوں نے راہ ہدایت پائی ہی نہ ہو۔ اور کافروں کی مثال بالکل ایسے ہی ہے، اس آدمی کی طرح سے ہے جو اس کو پکارتا ہے جو پکارنے کی آواز کو چلانے کے علاوہ، چلانے کی اور پکار کی آواز کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سنتا۔ یہ کافر لوگ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں اور یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 170 اور 171 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا، جو پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 170 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل فرمائی ہے، تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف وہی بات مانیں گے، وہی طریقہ اختیار کریں گے، اسی پر چلیں گے جس پر ہم اپنے باپ داداؤں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سنتے ہی نہ ہو، کچھ سمجھتے ہی نہ ہو، یا انہوں نے راہ ہدایت پائی ہی نہ ہو، اس کے باوجود کیا ہو، یہ اپنے باپ داداؤں کی ہی پیروی کریں گے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں بیان فرمایا کہ امام محمد بن اسحاق نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی، ان یہودیوں کے بارے میں جن کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو پیش کیا اور کہا کہ یہ دین اسلام ہے، اس کی اتباع کیجئے، اس کی پیروی کیجئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اسی چیز کو مانیں گے جس پر ہمارے باپ دادا ایک زمانے سے چلتے ہوئے آئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی ایک ایک آیت کریمہ کا ایک ایک ٹکڑا اور اس سے نکلنے والے جتنے بھی مفہوم ہیں جس کو اپرووڈ کیا گیا ہے قرآن و حدیث سے، یا اوتھینٹک اور متقن جو مفسرین ہیں ان کے اقوال سے جن معنی اور مفہوم کو اپرووڈ کیا گیا ہے، وہ سب قیامت تک کے لیے ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی تو صرف یہودیوں کے لیے نہیں، بلکہ آیات کے اندر جو بھی سبب بیان کیا گیا ہے یا جو بھی صفت بیان کیا گیا ہے، اگر وہ سبب یا صفت قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے کسی کے اندر بھی پائی جائے، ضروری ہے کہ وہ اس کی اصلاح کرے، اور اگر وہ اصلاح نہیں کرتا ہے تو وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ٹھہرے گا۔ اور یہ جو اصول ہے بالکل مسلم ہے، کوئی بھی دنیا کا جتنا بھی مفسر اس روئے زمین پر گزرے ہیں، کوئی بھی اس سے مخالفت کرنے والا نہیں ہے، کوئی بھی اس کا مخالف نہیں ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت، اگرچہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ خاص ہے، اگرچہ اس کا شان نزول کوئی خاص ہے، لیکن اگر اس آیت کریمہ کے اندر سے نکلنے والا سبب یا اس کے اندر جو صفت ہے، اگر وہ چیز کسی کے اندر بھی پائے گی قیامت تک، تو اس کے لیے اس کی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ اصلاح نہیں کرے گا وہ اس آیت کریمہ کا مصداق ٹھہرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں باپ داداؤں کی تقلید کی مذمت بیان کی ہے کہ باپ دادا کی تقلید کرنا شرعی اعتبار سے بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے باپ داداؤں، اپنے بڑے بزرگوں، اپنے اکابروں کے بارے میں اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ یہ سوچنے کی بھی زحمت نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو یہ عمل کر رہے ہیں یا عمل کر کے دکھلا رہے ہیں شرعاً وہ ثابت ہے یا نہیں، اور یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو گزر گئے وہ گزر گئے، ان کا عمل ان کے ساتھ
ہمارا عمل ہمارے ساتھ. یہودیوں کو بھی یہی بات کہی گئی تھی، یہودیوں کو بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. یہ امتیں گزر گئی ہیں، اب ان امتوں کے چکر میں آپ مت پڑیے. ان کے لیے ان کا عمل ہے، ان کے عمل کا کوئی بھی وبال آپ کے اوپر پڑنے والا نہیں ہے. آپ کو آپ کے عملوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جوابدہی ہونی پڑے گی. تو سامعین کرام، یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھیے، اگر آپ کے باپ دادا نے کوئی عمل کیا ہے، آپ اس کے پیچھے مت پڑیے، اس کے چکر میں مت جائیے. آپ یہ دیکھیے کہ جو عمل ہو رہا ہے وہ شرعاً قرآن و حدیث کے دلیلوں کی روشنی میں ثابت ہے، صحیح ہے یا نہیں. اگر ثابت ہے تو ٹھیک ہے، اگر ثابت نہیں ہے تو پھر اس عمل کو کریکٹ کرنا ضروری نہیں ہے. یہ بالکل درست نہیں ہوگا کہ باپ دادا نے کوئی عمل کر لیا اور اب اس کو نسلاً بعد نسلین اپنے خاندان کے اندر ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. صرف کرتے نہیں چلے آ رہے ہیں بلکہ اس کو دین بھی سمجھ رہے ہیں. آپ اس چیز کی مثال اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ شادیوں کے اندر دیکھیے. شادیوں کے اندر بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ کام کرنا ضروری ہے، نہیں وہ کام کرنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے بھائی؟ ہمارے باپ دادا سے ہوتا ہوا چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. چاہے تم اپنے باپ دادا جس کی تم پیروی کر رہے ہو، چاہے وہ کچھ سمجھتے ہو یا نہ سمجھتے ہو، چاہے وہ ہدایت پر ہو یا نہ ہو، کیا اس کے باوجود تم ان کی پیروی کرو گے؟ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے یا اس کے بعد کی جو آیت کریمہ ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے. کیونکہ ہمارے سماج و معاشرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے سامنے صحیح بات بتائی جاتی ہے لوگ فوراً پیچھے کی طرف پلٹتے ہیں. نہیں، پیچھے کیا ہوا اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے. ہمارا کام ہے ہم اپنے عمل کو درست کریں، اپنے عمل کو کریکٹ کریں، اور جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، ہم اپنے عمل کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کریں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی. مثال کیا بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال بالکل اس آدمی کی طرح سے ہے جو اس کو پکارتا ہے کہ جو پکار کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتا ہے. سامعین کرام، یہ جو مثال ہے بڑی بری مثال ہے. اور یہ مثال کن کے لیے ہے؟ جو لوگوں کا دیکھا دیکھی کام کرتے ہیں ان کے لیے ہے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کو پرکھنا صرف دنیاوی معاملے میں نہیں ہے. ابھی ایک گاڑی خریدنا ہے تو ہم لوگوں کا دیکھا دیکھی نہیں خریدتے ہیں، ہم اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. اگرچہ کسی نے خریدا ہے پھر بھی اس کے تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. اس کا ماڈل کیسا ہے، اس کی چال کیسی ہے، لوگوں کا ریویو کیسا ہے، لوگوں نے اس کو چلا کر کے تجربہ کیا ہے تو اس کا کیسا معاملہ ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں کہ جس نے ایک کام کیا بس اس کے پیچھے سارے لوگ وہی کام کرنے لگتے ہیں. نہیں، تحقیق کرتے ہیں. اگر کسی آدمی کو بزنس و کاروبار کرنا ہوتا ہے اس کی بھی تحقیق کرتے ہیں. اس بزنس میں کامیاب ہوں گے یا نہیں کامیاب ہوں گے، اس طرح سے کرنے سے ہم کو کامیابی ملے گی یا کامیابی نہیں ملے گی. اپنے بال بچوں کو اگر تعلیم دینا ہے تو تعلیم میں بھی ہم سوچتے ہیں ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھائیں، انجینئرنگ کی پڑھائی پڑھائیں، کہ فارما کی پڑھائی پڑھائیں، کہ بی ایم ایل ٹی کرائیں، کہ کیا کرائیں. سب کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں. جہاں سے زیادہ ریسورسز ملتے ہیں، جہاں سے زیادہ فائدے کی بات ہوتی ہے ہم اسی کے اندر جاتے ہیں. تو جب دنیا کے تمام معاملات میں تحقیق ہے تو دین کے معاملے میں تحقیق کیوں نہیں؟ کیا دین اتنا سستا ہو گیا ہے کہ جو چاہے کر لیں؟ نہیں، اتنا سستا دین نہیں ہے، اتنا سستا دین نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مثال بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کا عمل کرتے ہیں جو اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا، اس کی مثال بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کیا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. ان لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اس کو پکارتا ہے، اس چیز کو پکارتا ہے جو پکار کی آواز کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنتا. کس کو پکارتا ہے؟ ابھی دیکھیے اس کی مثال مفسرین نے بیان کی اپنی تفسیروں کے اندر. مثلا جانور کو پکارتا ہے. اب ایک جانور جو چرواہا چراتا ہے، بہت سارے جانور رہتے ہیں. اب چرواہا اگر زور سے بولے گا ہٹ رہے، وہ نہیں سمجھے گا. وہ صرف کیا سمجھے گا؟ کوئی چلا رہا ہے. صرف چلانے کی آواز سمجھے گا، وہ ہماری بولی نہیں سمجھے گا. وہ صرف چلانے کی آواز سمجھے گا کہ ہمارا مالک چیخ رہا ہے.
اور صرف چلانے کی آواز سن کر کے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ اب اگر بولے گا مالک ادھر آ، وہ ادھر نہیں آئے گا اور بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر بھاگے گا، کیونکہ اس نے صرف آواز سنی ہے۔ ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے پکارنے والا جانور کو پکارتا ہے، اور جانور صرف پکارنے اور چلانے کی آواز کو سنتا ہے، وہ کیا بول رہا ہے وہ نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پر کہ جس طرح سے باپ دادا کے بتائے ہوئے طریقے کے پیچھے چلنے والے، ان کے سامنے آپ قرآن و حدیث کو کھول کھول کر کے رکھ دیجئے، دماغ میں بات نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی؟ کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی اپنے دماغ کو بند کر لیا ہے، دل کو سمجھنے کے لیے بند کر لیا ہے، وہ حق بات کو سمجھیں گے نہیں، حقیقت کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ نے اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ سامعین کرام، یہ مثالیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں، قرآن کریم میں 1443 برس ہو چکے ہیں، قرآن کریم کو نازل ہوتے ہوئے 1440 برس ہو چکے ہیں جب سے یہ جو آیات ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا مقصود ہے، اس لیے نہیں پڑھے جاتے ہیں، اس لیے پڑھے جاتے ہیں، اس لیے اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، تاکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد انسان اپنے عمل کو تولے، سمجھے کہ اس کو وہ کیا کر رہا ہے اور آگے اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو تولے، اس کے اوپر اپنے اعمال کا کمپیئر کرے، اور اگر اس کا عمل واقعی ویسا ہی ہے جیسا قرآن نے بتلایا ہے تو اس کو کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس کو اس رستے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس رستے کے اوپر چلنے کے لیے اللہ نے اور جس رستے کے اوپر چلنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔